کیا انسان پوری دنیا حاصل کر کے بھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک انسان ظاہری طور پر سب کچھ کھو کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر اقتدار، دولت اور دنیا ہی کامیابی کا معیار ہوتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن اسلام نے ہمیں ایک اور معیار دیا ہے، اور وہ ہے حق پر ثابت قدمی۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جنہوں نے دنیا کے بدلے حق کو چنا، آسانی کے بدلے صبر کو چنا اور مصلحت کے بدلے سچائی کو اختیار کیا۔ یہ داستان ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ حق صرف جان دیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹا بھی جائے، کیونکہ حق کو پہچاننا آسان ہو سکتا ہے، لیکن حق پر قائم رہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ دنیا اور حق کا امتحان انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب اسے دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک راستہ آسان ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، اور دوسرا راستہ مشکل ہوتا ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت صرف خاندانی تعلق کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے تقوی، ایمان اور کردار کی وجہ سے تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پائی۔ انہوں نے قرآن سیکھا، عبادت سیکھی، تقوی سیکھا اور حق پر قائم رہنے کا درس سیکھا۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور علم کے پیکر تھے۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی کی مثال تھی۔ ایسے پاکیزہ گھرانے میں پرورش پانے والی شخصیت حق سے کیسے ہٹ سکتی تھی؟ قرآن کہتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ دنیا چند دن کی ہے، اقتدار، دولت اور شہرت سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہر دور میں حق والوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مخالفت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بے شمار تکالیف برداشت کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، وہ امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دین، عدل اور تقوی کو مضبوطی سے تھامیں۔ انہوں نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کا مقصد صرف اپنی ذات نہیں، بلکہ امت کی بھلائی بھی ہے۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا انتہائی دردناک باب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نفرت نہیں بلکہ صبر، تقوی اور حق پر ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں احترام، اعتدال اور اتحاد کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ترین حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی مومن کی شان ہے۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اللہ پر بھروسہ باقی رہے۔ آج شاید ہمیں میدان کربلا میں نہ جانا پڑے،
لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک کربلا ضرور آتی ہے، کبھی حلال اور حرام کے درمیان، کبھی سچ اور جھوٹ کے درمیان، کبھی دیانت اور خیانت کے درمیان، کبھی نماز اور غفلت کے درمیان۔ یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو چنتے ہیں یا دنیا کو۔ آج کا نوجوان شہرت، دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اگر پوری دنیا مل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ ضائع ہے، اور اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے تو یہی کامیابی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ حق والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شاید دنیا انہیں نہ پہچانے، لیکن آسمان ان کے نام جانتا ہے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم نماز پر ثابت قدم ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ہم حلال رزق کماتے ہیں؟ حق پر ثابت قدمی صرف بڑے مارکوں میں نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ بولنے کی وجہ سے تنقید کا شکار ہیں، اگر آپ حلال کمانے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، اگر آپ دین پر چلنے کی وجہ سے تنہا محسوس کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں۔ جب تاریخ لکھی گئی تو دنیا کے تخت باقی نہ رہے، محلات مٹ گئے، بادشاہ چلے گئے، لیکن حق پر ڈٹ جانے والوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے۔ وہ دنیا کے بدلے حق کو فروخت نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل سے بچا، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں صبر، استقامت اور اخلاص عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا وقتی ہے لیکن حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو چن لیتے تو شاید تاریخ انہیں بھول جاتی، مگر انہوں نے حق کو چنا، اس لیے آج بھی ان کا ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حق پر قائم رہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کبھی یہ قیمت لوگوں کی ناراضی ہوتی ہے، کبھی تنہائی، کبھی آزمائش، اور کبھی انسان کو اپنے آرام، اپنی خواہشات اور اپنی دنیا کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ انسان نے کتنی دولت جمع کی، بلکہ یہ ہے کہ وہ حق پر کتنا ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ، اور نجات متقین ہی کے لیے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر نبی نے حق کا پیغام دیا اور مخالفت برداشت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تبلیغ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہی استقامت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ انسان اکثر وقتی فائدے کے لیے سچ کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ملازمت کی خاطر، کبھی کاروبار کی خاطر، کبھی لوگوں کی خوشنودی کی خاطر۔ لیکن مومن جانتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسلمان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ وہ حالات کے مطابق حق کو نہیں بدلتا، وہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کو یاد رکھتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے
کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف تو مومن حق کا ساتھ دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں صبر، تقوی اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اختلاف، نفرت اور تفرقے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے لیے ثابت قدم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ہم اہل بیت و طہار سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم امت کے اتحاد اور بھائی چارے کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہمارا امتحان شاید میدان جنگ میں نہیں، لیکن ہماری آزمائشیں مختلف ہیں۔ کبھی موبائل کی سکرین پر، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی حرام کمائی کے موقع میں، کبھی جھوٹ اور دھوکے کے ماحول میں، کبھی نماز چھوڑنے کے بہانوں میں، کبھی گناہوں کو معمولی سمجھنے میں۔ یہی آج کے دور کی کربلا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہمیں حق کو اختیار کرنا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم حرام کمائی چھوڑ دیتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم نماز کی حفاظت کرتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم والدین کی خدمت کرتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر تم سچ پر قائم رہتے ہو، چاہے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، تو تم اللہ کے نزدیک کامیاب ہو۔ شیطان ہمیشہ انسان کو یہ کہتا ہے، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کرنے سے کیا ہوگا، بعد میں توبہ کر لینا، دنیا بھی ضروری ہے۔ لیکن مومن کا جواب ہوتا ہے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ حق پر ثابت قدمی یہی ہے کہ انسان گناہ کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ استقامت صرف ہماری طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ دنیاوی طاقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے، وہ دل جو ایمان سے بھرا ہو، جو حق سے محبت کرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ سوچئے اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیاوی مصلحت کو اختیار کر لیتے تو شاید ان کا ذکر آج اس شان سے نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمان کی اصل طاقت اس کا ایمان ہے۔ آج بھی جب حق اور باطل کے درمیان انتخاب کا وقت آتا ہے تو کربلا کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے، حق کی راہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن اور سنت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچائی، صبر اور استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا فرما، اور ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ حالات کے طوفان میں بھی ثابت قدم کیوں رہتے ہیں؟ مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتے، اور کچھ لوگ معمولی سی آزمائش میں ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے اور سیرت ہمیں سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، دنیا کی مشکلات اسے توڑ نہیں سکتی۔ نماز، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اسے حق پر قائم رکھتی ہے۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن سے جڑتا ہے، اس کے دل میں حق کی محبت بڑھتی ہے،
اور جو دل قرآن سے دور ہو جائے وہ دنیا کے فتنوں کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ انسان اپنے دوستوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر دوست نماز کے پابند ہیں تو انسان بھی نماز کی طرف آتا ہے۔ اگر دوست گناہوں کی طرف لے جائیں تو انسان آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کی یاد دلائیں۔ دنیا کی محبت اکثر انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، لیکن جو شخص قبر، قیامت، حساب اور جنت و جہنم کو یاد رکھتا ہے وہ آسانی سے گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والآخرات خیر و ابقیٰ، اور آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نصیحت کرتے تو شاید فرماتے، نماز کی حفاظت کرو، سچ کو اختیار کرو، ظلم سے بچو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو۔ یہی وہ پیغام ہے جو ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ آج بہت سے نوجوان گناہوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کمائی کے مواقع ہر طرف موجود ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ایک بڑی جدوجہد ہے۔ جو نوجوان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ حق پر چلنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ کبھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے پرانا خیال کہتے ہیں، اس کی دینداری پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اپنا محاسبہ کریں، آج خود سے چند سوال پوچھیں۔ کیا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں؟ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں والدین کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں اللہ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں؟ یہ سوالات ہی ہماری اصل کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا بدلتی رہے گی، لوگ بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن حق کبھی نہیں بدلتا، اور جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی اصل پہچان اس کا ایمان، صبر اور استقامت ہے۔ اے اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے اندر صبر، تقوی اور اخلاص پیدا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، لیکن حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا ذکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔